دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ منگل کا دن ہے۔ جو شخص بھی اللہ رب العزت کے یہ دو صفاتی نام آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ دو نام اتنے خاص ہیں کہ جو شخص بھی ان دو ناموں کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے جو حاجت کرے گا، اللہ پاک اس کی اس حاجت کو ضرور قبول و منظور فرما لیں گے۔ اللہ والوں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 15 دن گزر چکے ہیں اور آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے۔ جو شخص بھی اپنی قسمت کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، یہ خاص وظیفہ اللہ رب العزت سے لازمی آپ کی تمام حاجات کو پورا کروائے گا۔ اللہ پاک ان ناموں سے اتنی محبت کرتے ہیں اور میرے رب کی یہ جو دو صفتیں ہیں کہ جب وہ بندہ ان دو صفتوں کو پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی ہر حاجت، ہر دعا کو قبول کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے بندے کی دعا قبول نہ کروں تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں قبول نہیں کروں گا تو پھر کون قبول کرے گا۔ اللہ والوں، آج محرم الحرام کی 16 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ جب چاہیں، جب آپ کا دل کرے، آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کو عروج پر لے جائے گا۔ آپ کے کاروبار اگر چلتے ہوئے بند ہو رہے ہیں، اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اور ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ منگل کے دن اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رکے ہوئے کاروبار کو پھر دوبارہ چڑھا دیں گے۔ اللہ والوں، آج کل کے دور میں اگر لاکھوں بھی کما لیے جائیں تو وہ بھی کم ہے۔ بہت سارے افسر ایسے ہیں جن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ لاکھوں میں ہماری سیلری ہے، پھر بھی مہینہ ختم نہیں ہوتا، ہمارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے برکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری ہے۔ یہ کیا ہے؟ کسی نہ کسی کا آپ نے مال غصب کر لیا۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ کو ایسی کوئی سی بیماری میں لازمی مبتلا کرا ہے کہ جس کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ جو آپ کی تمام حرام کی کمائی کو کھا لیتی ہے۔ اللہ والوں، تھوڑا کمائیں، ستھرا کمائیں، تھوڑا کمائیں، حلال کا کمائیں، انشاءاللہ اس حلال میں اللہ پاک برکت ڈال دے گا۔ حرام کا رزق کوئی بھی کماتا ہے، اس طریقے سے بھی کماتا ہے، اللہ پاک اس کو لازمی غرق کرے گا۔ اللہ والوں، اگر اللہ پاک کی خوشنودی کے مطابق آپ لوگ زندگی گزاریں گے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزار کے بتائی، تو یقین کریں آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ شروعات میں صرف آپ کو 1-2 ہفتے پریشانی کا سامنا ہوگا، اس کے بعد کوئی سامنا نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ ہے۔ جو بندہ اس 16 تاریخ کی قدر سمجھ لیتا ہے وہ لازمی کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ آج آسمان پر جو ہے وہ چاند بھی پورا ہے۔ تو لہٰذا 16 تاریخ منگل کے دن آپ نے بالخصوص اس عمل کو کرنا ہے۔ جو شخص بھی ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ کو یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ صبح پڑھے گا تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھے گا تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، میں ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آپ میں سے بے اولاد ہے، جوڑا موجود ہے، بے اولادی کے تانے سن کر تھک چکا ہے، تو آج یہ ایک خاص لاجواب عمل ہے کہ اس کو 11 بار پڑھنے والا رب کریم سے بے اولادی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، رب کی ذات بے اولادی کے تانوں سے حفاظت فرماتی ہے، ڈاکٹرز کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اولاد کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، ایک وقت کا کھاتا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو رب کریم کے یہ 2 نام پڑھنے سے رب کی ایسی غیبی مدد ملتی ہے
تقدیر کے ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں، ہر حاجت عرش الہی سے پوری ہو جاتی ہے کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ آپ کے بگڑے کام کب، کہاں اور کیسے سنور رہے ہیں۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب کریم سے مانگتا ہے۔ آج یہ وہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، رب کہتا ہے تو مانگ، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ محرم کے مہینے کو ویسے ہی اللہ رب العزت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت برکتیں پہلے ہی بے شمار ہیں۔ محرم کا مہینہ جہاں حرمت والا مہینہ ہے، وہاں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے۔ ہمیں دین اسلام اور اسلام کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کبھی کسی ظلم کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے۔ ہر شے رب کی طرف سے ہے، کامیابی رب کی طرف سے ہے، راز خود رب کی ذات ہے، مال خود رب کی ذات ہے، وہیں ہر شے پہ قادر ہے، پھر کیوں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ آج ہم پر مشکل وقت آتا ہے، آج ہمارے گھر کے حالات خراب ہو جائے تو ہم لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی پریشانی، مصیبت، رکاوٹ آ جائے تو ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ غیب کا علم صرف رب کو ہے، اس لیے اپنے قبلے کو ہمیشہ درست رکھیں اور رب کریم کا یہ نام صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ محرم کے مہینے کو ضائع مت کرنا۔ محرم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے اس وظیفے کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اللہ اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، لیکن آپ نے پڑھنا صرف اور صرف 11 بار ہے اور اپنی تمام حاجتوں کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام بہت خاص نام ہیں اور انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو 1-2 گھنٹے بعد نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں صرف 11 بار رب کریم کا یہ نام پڑھتے ساتھ ہی بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا لوگے۔ آج اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، میرا رب آپ کو بہترین گھر عطا فرمائے گا۔ آج بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولاد ہیں، شرطیہ اولاد ملے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اولاد کی بات نہیں کر رہا، شرطیہ اولاد کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ والوں، آپ میں سے کوئی بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، بیماریاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ بیماریوں سے مکمل شفا کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، آج اگر آپ میں سے کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی اتنی ہے کہ لوگ آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کے گھر میں کئی دن کے بعد چولہا جلتا ہے، آپ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، دن رات محنت کرنے کے باوجود گھر میں سکون اور برکت نہیں، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، تو اس دن کو ضائع مت کیجیے گا۔ رب کریم کا یہ نام صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اللہ والوں، صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا، اور کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، یہ آپ لوگوں نے بالخصوص لکھنا ہے۔ حسین زندہ باد تھا، ہے اور رہے گا، یزید مرد آباد تھا، ہے اور وہ بھی رہے گا۔ اللہ والوں، اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے وہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے رخ ہو کر اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو،
جہاں پر منہ کر کے ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ قبلے رخ بیٹھ کر ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کسی بیماری یا پریشانی مصیبت کی وجہ سے یا کوئی بھی آپ کی حاجت ہے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے کہ فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں بیماری کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پھر پڑھ رہی ہوں۔ آپ نے دل ہی دل میں نیت کر کے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور اللہ والوں، آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے کہ گویا دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ مہینہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلیکم السلام کی شہادت واقع ہوئی، اور اللہ رب العزت کی جو صفت ہمیں پڑھنی ہے وہ یا شاہدو ہی ہے۔ یا شاہدو، یا شاہدو، آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ پاک صفت ہے کہ جو شخص بھی یا شاہدو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پڑھنے والے کی تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ والوں، یہ کوئی بنے بنائے اعمال نہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو بے حد آزمودہ ہیں، جن کو بہت سے لوگ کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں۔ اور جو کوئی آج یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رب کریم اتنا نوازتا ہے کہ بندہ بیٹھے بیٹھے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، یا شہیدوں کو صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو شاد و آباد کرنا چاہتے ہیں، پورا سال رزق اور دولت کا سیلاب چاہتے ہیں، تو اللہ والوں، آپ لوگوں کو یا شہیدوں پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یا شہیدوں کو صرف 11 بار پڑھ لیجئے گا، بے اولادی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق اور دولت مانگتا ہے، تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا شہیدو ایک بار ہو گیا، یا شہیدو 2 بار ہو گیا، یا شہیدو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا شہیدو، یا شہیدو، یا شہیدو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے جسے صرف صوفیہ کرام اور صحابہ کرام نے فائدہ اٹھایا۔ آج آپ کو موقع مل رہا ہے، فائدہ اٹھائیں۔ یہ وظیفہ ایک بار کرنا ہے، 1 منٹ کا وظیفہ ہے، پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ اب آپ نے جیسے ہی 11 بار یا شہیدوں کو پڑھ لیا، تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، جو رب کریم کی لاڈلی سورت ہے کہ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز ہی سورۃ الفاتحہ شریف سے کیا۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ بہت سے لوگ اپنے پیاروں کے لیے فاتحہ پڑھ کر بخشواتے ہیں۔ آج آپ نے صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر تمام اہل بیت کو، تمام شہدائے کربلا کو آپ لوگوں نے بخشنی ہے۔ ان کی فضیلت اور برکت ان کے وسائل سے، ان کے سبب سے، ان کے وسیلے سے رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ اللہ والوں، میں جیسے جیسے بتا رہا ہوں، آپ نے ویسے ویسے اس عمل کو کرنا ہے۔ یقین کیجئے گا کہ آپ ایک دن میں رب کریم کے کمالات کو، معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔
آج تک صرف آپ نے سنا ہی ہوگا، رب جب دینے پر آتا ہے، جب رب کریم راضی ہو جاتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج یہ عمل، یہ وظیفہ کرتے ہی آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ لوگ بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، لیکن اس طرح کے باکمال اور آزمودہ اعمال کوئی نہیں بتائے گا۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو تلاوت کر کے سنایا۔ سورۃ الفاتحہ رب کو اتنی پسند ہے کہ نماز جس رکعت میں اور ہر رکعت میں نماز کے ساتھ پڑھنا فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اگر نہ پڑھی جائے نماز قبول ہی نہیں ہو سکتی، نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ سورۃ الفاتحہ کے بغیر رب کو اتنی یہ سورت پسند ہے کہ اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان 3 بار چیخ مار کے رویا۔ ایک جب آدم علیہ السلام کی دعا جو ان کی توبہ تھی وہ قبول ہو گئی، اس وقت اس نے چیخ ماری کہ میں جس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، اللہ پاک نے پھر دوبارہ اس کو اسی مقام پر فائز فرما دیا جس مقام پر وہ پہلے تھا۔ اس وقت وہ چیخ مار کے رویا۔ دوسری بار جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ولادت ہوئی تھی، اس وقت وہ چیخ مار کے رویا۔ اور تیسری بار جب سورۃ الفاتحہ شریف نازل ہوئی، کیونکہ اس کی نظیر نہ تورات میں ملتی ہے، نہ زبور میں ملتی ہے، نہ انجیل میں ملتی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کے مثل کوئی صورت نہیں، کیونکہ اس صورت کا آدھا پہلو رب تعالیٰ کی خدائی کو بیان کرتا ہے، رب کی عظمت کو اور رب کی فضیلت کو بیان کرتا ہے، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ اللہ رب العزت کے بندوں کے درمیان جو گفتگو ہے وہ اس کا پہلو ہے۔ یعنی یہ آدھی صورت اللہ کے لیے ہے اور آدھی صورت امت کے لیے ہے۔ تو اس صورت کے فائدے بہت سارے ہیں، آپ احادیث کرام میں بھی مطالعہ کریں تو آپ کو بے شمار اس کے متعلق حدیث مل جائیں گی کہ صحابہ کرام نے بہت سے موقعوں پر، سانپ نے کاٹا آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرا، شفا ہو گئی، اور بچھو نے ایک بار کاٹا تو اس پہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرا، شفا ہو گئی، بخار میں بچے مبتلا تھے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرا پانی کو اور پانی پلا دیا، شفا ہو گئی۔ اس لیے اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اور ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی کو سورۃ الفاتحہ آتی ہے اور وہ نماز میں نہیں پڑھتا، اس کی نماز قبول ہو سکتی نہیں۔ تو لہٰذا اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور آپ نے صرف 7 بار، صرف 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آخر میں آمین بھی ضرور کہنا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو آپ لوگ پانی کے گلاس کے اوپر پڑھیں گے۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو چینی اپنے پاس رکھیں گے اور چینی پر آپ لوگ دم کریں گے۔ اللہ والوں، یہ کچھ طریقہ کار ہیں وظیفے کے۔ اگر رزق اور برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ویسے بھی پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں، لیکن شفا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، مقصد آپ کے سر میں درد رہتا ہے، آپ کی کمر میں درد رہتا ہے، یا آپ بیمار ہیں، یا گھر میں کوئی اور بیمار ہے، شفا نہیں ہو رہی، پیٹ میں درد بہت ہو رہا ہے، پیٹ کا درد آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے، تو لہٰذا آپ لوگ اس کے لیے بھی پانی پہ دم کر کے پئیں گے، اللہ رب العزت شفا لازمی عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ لوگ اپنی ناف پہ ہاتھ رکھ کے، شہادت کی انگلی رکھ کے بھی اگر پڑھتے ہیں تو بھی آپ کو شفا مل جائے گی، کیونکہ ہماری جو ناف ہوتی ہے، تمام ہماری غذا کا سسٹم اس سے ہی چلتا ہے۔ جب ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں یہیں سے ہی سب چیزیں ملتی ہیں، تو لہٰذا جو ناف کا بڑا اہم کردار ہے ہماری زندگیوں کے اندر، اور ہمیں اس بات کا ادراک تک نہیں۔ تو اللہ والوں، ہمیں سورۃ الفاتحہ صرف اور صرف 7 بار پڑھنی ہے، اور بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آپ لوگوں نے آمین بھی کہنا ہے جس طریقے سے میں نے تلاوت میں کہا تھا۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں۔ ایک نام ہے یا رزاقو، دوسرا نام ہے یا وہابو۔ یا رزاقو یا وہابو کو پڑھنا ہے۔
آج ہر انسان کی کوشش ہے کہ اس کے پاس وسیع و عریض رزق آ جائے، دولت کے وسائل ہوں، اس کے پاس بے شمار رزق اور دولت کے خزانے ہوں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بگڑے کام سنور جائے، رستوں سے رکاوٹیں ہٹ جائے، بندشیں ٹوٹ جائیں، یا رزق کو پڑھنے سے رزق اتنا مل جائے کہ 7 نسلوں تک کافی رہے۔ تو اللہ والو، یا رزاقو یہ رب کی وہ صفت ہے کہ جو شخص بھی یا رزاقو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت 300 دروازے رزق کے کھول دیتا ہے۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 300 دروازے رزق کے کھل رہے ہیں۔ اور یا وہابو پڑھنے سے آپ کے راستے میں جو کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، رکاوٹ ہے، بندش ہے، وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ نے یا رزاقو یا وہابو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کی ہر مشکل پریشانی سے آسانی کے لیے اور مقصد میں کامیابی کے لیے 2 نام ایسے لاجواب ہیں کہ ان کو پڑھتے ہی آپ کی انعامات سے جھولیاں بڑھ جائیں گی، جو مانگو گے مل جائے گی۔ بس آپ نے پڑھنا توجہ اور دھیان کے ساتھ ہے۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنا ہے، یا رزاقو یا وہابو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا وہابو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا وہابو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رزاقو یا وہابو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ یا اللہ یعنی کہ اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا، یا محمد اور اللہ کے حبیب کو راضی کرنا۔ آپ نے چوتھے نمبر پہ یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر، یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول 1 بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی 1 بار پڑھ لیں، اول 3 بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیں۔ اس عمل کو آپ لوگ پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اور کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد، یزید مردہ باد لکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔